بات کا؟ دیکھیے مشکلات حکومت کے لیے نہیں ہے، مشکلات پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے، کہ کوئی بھی غیر جمہوری فورسز یا آپ جسے ادارے کہتے ہیں یا کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کچھ لوگ عدالت کہتے ہیں، کچھ لوگ فوج کہتے ہیں، کچھ لوگ مختلف محکمے کہتے ہیں، جس کا جو ڈومین ہے وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے. As per my knowledge, during the last visit of Mr. Tareen, he was anxiously waiting for a call from Mr. Nawaz Sharif to have a meeting. ہمیں یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ دیگر لوگ بھی بہت کچھ سیکھ چکے ہیں کہ غیر جمہوری قوتوں سے زیادہ رابطے نہ رکھیں. What do you think of کہ موجودہ پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہے اور موجودہ بزنس انوائرمنٹ کیا ہے؟ جن کے گھروں میں بچے رات کو بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے ان کے گھر میں لائٹ آف ہوئی ہے. آئے روز اگر 5 روپیہ بجلی کی قیمت بڑھاتے رہیں گے تو چھوٹی صنعت جو چلاتا ہے وہ چائنا کے مال سے کیسے کمپیٹ کرے گا؟ وہ سری لنکا اور کوریا اور انڈیا کے مال اور بنگلہ دیش کے مال سے کیسے کمپیٹ کرے گا؟ کرپشن میں ہم اگر کسی چیز میں تبدیلی آئی ہو یا نہ آئی ہو، کرپشن میں تبدیلی آئی اور پاکستان بہت تیزی سے کرپشن کے میدان میں ترقی کرتا جا رہا ہے. پہلے صرف پولیس بدنام تھی، آپ محکمہ تعلیم دیکھ لیں، محکمہ صحت دیکھ لیں، آپ لوکل باڈیز کو دیکھ لیں، آپ جس محکمے میں جائیں، وردی والے ہوں یا بغیر وردی والے ہوں، یہ سارے کرپشن میں یہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں. یہ کوئی امریکہ تو اس کی سازش نہیں کر رہا کہ آپ اپنے ملک کے غریب لوگوں سے رشوت لیں. آپ سمجھتے ہیں ہمارے قانون کو ہمیں ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے؟ اینڈ از دیر اے روم فار امپروومنٹ؟ اور اس میں بسائڈ دیٹ اسپیسیفکلی یہ بار بار پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو بہت زیادہ لوگ جوڈیشل سسٹم از فیورنگ دیم. سندھ سیکریٹریٹ بلاک 3 بھی نالے پہ بنا ہوا ہے، بالکل اسی نالے پہ بنا ہوا ہے، مگر گجر نالہ اور دیگر جگہوں پہ غریب لوگوں کے نالوں کو، گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے. تو ہماری عدالتی نظام ایک ڈوبیس ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. بھٹو صاحب کے ججمنٹ کے بعد آ کر کے نسیم حسن شاہ کہتے ہیں کہ مارشل لاء آ جائے اور جنرل آ جائے تو ہماری کیا مجال، ہمیں اپنی نوکری نظر آتی ہے. جب آپ نوکری کرتے آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جج نہ کہیں، آپ کوئی اور لفظ کہہ دیں. نہیں ادارہ بدنام ہو رہا ہے، اس کی آپ کو فکر ہے. پاکستان بدنام ہو رہا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. پاکستان کے لوگ بدنام ہو رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے. بس آپ ہر کوئی اپنے ادارے بچا لیتا ہے. پاکستان تب بچتا ہے جب ایک انڈیویجول پاکستانی کی عزت کو، آپ اس کی سوچ کو، اس کی خواہشات کو نہ کچلیں، ادارے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح پی آئی اے اور سوئی گیس اور بہت سارے ادارے بیٹھ گئے. جو اپوائنٹنگ اتھارٹی اسی طرح جیسے نیسلا ٹاور کا ہے کہ جنہوں نے دے دیا ان کو پرمیشن، اس کو نہیں کہا گیا کچھ، جنہوں نے ان کو لائٹ کے کنیکشن دیے، گیس کے کنیکشن دیے، پانی کے کنیکشن دیے، بلڈنگ بنانے کے نقشے اپروو کیے، وہ اربوں خربوں کھا کے اپنے گھر میں سو رہے ہیں. ایک طرف عمران خان کو آپ 19 لاکھ روپے لے کر کے 300 کینال کو ریگولرائز کرتے ہیں. ایک طرف آپ حیات ریجنسی ہوٹل جس میں عمران خان کے بھی 2 اپارٹمنٹ ہیں، ہمارے جوڈیشری کے بھی ممبران کے بھی وہ ہیں، اس پہ آپ فائن کر کے ریگولرائز کر دیتے ہیں. کمال اسٹینڈرڈ ہے. ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ نیول کمپلیکس بن گیا نیشنل پارک پہ، اس کو نہیں ہٹا رہے آپ. اس ریسنٹلی ایک جوائنٹ سیشن کے تھرو ہمارے پاس 32 یا 33 بل اپروو ہو گئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہم نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے پاکستان کے اندر، اور ان بلوں کے بارے میں نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور بینگ اے جوائنٹ سیشن اب وہ سینٹ میں بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ دیٹ کوڈ بی آبجیکٹڈ ان سینٹ. تو انہوں نے جوائنٹ سیشن کو دے ہیو یوزڈ اٹ فار دیئر اون پرپسز، اپنی گردن بچانے کے لیے. جب ان کو فون آتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، کہتے ہیں صاحب بتاؤ ہم نے کہاں سائن کرنا، کہاں ہاتھ اٹھا کر کے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے. تو یہی ہوا یہ 35 امینڈمنٹ کے ساتھ. دیٹس اٹ، ویری سمپل. اوکے 18th امینڈمنٹ کتنا قصوروار ہے کہ لوکل باڈیز یہاں ہو بھی نہیں پا رہی ہیں، اور کراچی کی ڈیولپمنٹ پچھلے 14 سال سے جو ہے نا وہ ہر حساب سے، ہر حوالے سے رکی ہوئی ہے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی ایک نقطے پہ پہنچی ہے جو ادر دین سندھی سپیکنگ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ مراد، وہ حقوق حاصل نہیں ہونی چاہیے. ایبو آل کیا چیز ہے کہ جو ان کے حکمراں ہیں، یہ آبویس ہے، کھلے عام ہے کہ وہ ان کی کرپشن کو شاید عبادت سمجھ کے وہ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کا فنڈامنٹل اور بونافائڈ رائٹ ہے. ہم نے وہ اپنا ان پٹ نہیں ڈالا. میں اپنی پارٹی سے بھی ایک گلہ کرتا رہا ہوں، اور آج پہلی بار آپ سے کر رہا ہوں کہ لاہور میں 13 سیٹ کے لیے
میاں نواز شریف بھی ہیں, شہباز شریف بھی ہیں, مریم صاحبہ بھی ہیں, شاہد خاقان بھی ہیں, احسان اقبال بھی ہیں, سارے لوگ ہیں. مگر کراچی کی 21 سیٹوں کے لیے آپ آئے نا جناب, 21 سیٹ کے لیے کتنے مرکزی لیڈر آئے, کتنے مرکزی لیڈروں نے آ کے یہاں ان پٹ ڈالا, کتنے رات کتنے شب گزارے, نہیں نا. ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل کو جیو اکنامیکل بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں, شاہ محمود قریشی صاحب نہ ایک کامیاب پیر ثابت ہوئے, نہ کامیاب اور اچھے بھائی ثابت ہوئے, نہ کامیاب پولیٹیکل ورکر. وہ رولنگ سٹون ہے مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی, وہ امیدوار ہے وزیر وزارت عظمیٰ کے, اور وہ بھی کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صرف ایک سوچ لیں, جو مانگنے والا ہاتھ ہوتا ہے نا, وہ کبھی دیتا نہیں ہے, دینے والے ہاتھ اور ہوتے ہیں. یہ اپنے گدی پہ بیٹھ کے مانگتے ہی ہیں, کسی عورت سے کان کے وہ مانگ لیے, جھومر مانگ لیے, کسی سے انگوٹھی لے لیا. آپ نے دیکھا نہیں ہوتا میاں نواز شریف نے کیوں وزیر خارجہ نہیں بنایا تھا؟ خارجہ اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ جن کا کام دفاع کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم خارجہ کریں گے. اسمبلی کے ممبران ہیں, وہ اپنے لیڈر کو پرووک کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے رکھنا ہے اپنی وزارت اور اپنی چودراہٹ, تو آپ صوبائی جو ممبر ہیں ان کو امپاورڈ کریں, صوبائی حکومت کو امپاورڈ کریں, اور لوکل باڈیز کو کمزور رہنے دیں. نیب کا لا ہے کہ آپ 30 ڈیز کے اندر کنکلوڈ کریں, مگر 30 ڈیز میں تو چلان اور ریفرنس نہیں جمع ہوتا. ریفرنس 2 سال بعد جمع ہوتا ہے, ریفرنس کو جمع ہونے میں 2 سال لگتے ہیں. اگر آپ 30 روز میں ریفرنس نہیں جمع کر سکتے تو اس آدمی کو برخاست کر دیں, برطرف کر دیں, پروسیکیوٹ کریں, کہ باوجود اس کے کہ آپ کو تمام وسائل, تمام اتھارٹی دی گئی, اس میں بھی آپ فیل ہو گئے. جب جسٹس وقار سیٹھ نے مشرف صاحب کو سزا دی تو بڑے بڑے آگے چیخنے لگے, لال پیلے ہو گئے, او ہو آدمی چیخ. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو مشرف کی اس کھیت کی مولی ہے. اگر آپ ایک اسٹریٹ لائٹ توڑ دیتے ہیں تو آپ کو قید ہو سکتی ہے. تو یحییٰ کو آپ نے ملک توڑنے پہ 21 توپوں کی سلامی کس بات کی دی؟ میں کئی وقت میں سوچا تھا کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, پاکستان کے عوام کے اپنے لیے نہیں اٹھیں گے. کیوں نہیں اٹھتے؟ ان کی بجلی مہنگی کی جاتی, کیوں نہیں اٹھتے؟ ان کو 30 روپے کا آٹا 70 روپے میں دیا تھا, کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ ان کے بچوں کے تعلیم کے مواقع ختم ہوتے, کیوں نہیں اٹھتے؟ ارے ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے یار, یہ ملک میرا جتنا ہے آپ کا بھی اتنا ہی ہے. عوام کو اٹھنا پڑے گا. عوام جس دن 10 لاکھ نکل جائے گی, سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے, سیاستدان بھی ٹھیک ہو جائیں گے, بیوروکریٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. عوام کو نکلنا ہوگا آپ کے حق کے لیے. جب عوامی ریلا اور اجتماع ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے ریاست اور مافیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. مگر پاکستانی عوام, ان کا ملک ٹوٹ گیا, نکلے نہیں باہر. آپ کا ملک آپ کو عزت دیتا ہے, آپ کے بچوں کا مستقبل بناتا ہے. نکلے اپنے ملک کے لیے, بچائیں اپنے ملک کو, بہتر کریں اپنے ملک کو. اس میں پاکستان بننے سے پہلے کے ادارے بھی اس وقت سندھ گورنمنٹ نے اپنے انڈر لے لیے, جو کراچی میٹروپولیٹن کے. شکر کریں اب تک یہ ایشو جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ورسز پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر یہ ایشو اور ورسٹ ہو گیا تو یہ سندھی ورسز نان سندھی ہو جائے گا, سندھی سپیکنگ ورسز نان سندھی سپیکنگ, جو صدیوں سے یہاں پہ آباد ہے. تو پھر یہ ایک سیول وار کی طرف جائے گا. آپ پہلے یہ بتائیں نا کہ آپ کے سندھ کے جو موجودہ ہاسپٹلز ہیں اس کو آپ کتنے ایسے طریقے سے چلا رہے ہیں؟ نہیں چلا پا رہے ہیں. یہاں پہ کتے کاٹے کی دوائی نہیں ہے, یہاں پہ سنیک بائٹ کی دوائی نہیں ہے. تو جب آپ تھر یا جو بھی ریموٹ ایریاز کے سندھ کے اضلاع ہیں جو بیسک ہیلتھ سینٹر ہے, رورل ہیلتھ سینٹر ہے, وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. وہاں پہ اگر مشین ہے تو آپریٹر گھر بیٹھ کے تنخواہ لیتا ہے, اور اگر آپریٹر ہے تو مشین نہیں ہے. آپ اربن سینٹرز جہاں ہے اس کو آپ کیسے اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی کارکنوں کو یہاں بھرتی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پاکستان کی رائے کے آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عارف یاسین حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں آج کے اس پروگرام میں قاسم خان صاحب اور ناصر خان زادہ صاحب. آج کے اس پروگرام میں ہم نے اپنے جن مہمان کو مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت ووکل پرسنالٹی ہیں. پاکستان مسلم لیگ
नून से उनका ताल्लुक है and is a very renowned constitutional lawyer and a senator of Pakistan, जनाब निहाल हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम निहाल साहब, अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स गुड टू सी यू, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। वेलकम टू द शो। यू आल्सो वेलकम। थैंक यू निहाल साहब। निहाल साहब, बात को शुरू करने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। अभी ये खानीवाल में जो इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हुआ और अपने बड़े मार्जिन से आपकी पार्टी ने उसमें कामयाबी हासिल की, कॉन्ग्रेचुलेशन। कासिम आवाज कट गई निहाल भाई की। बिल्कुल, मैंने कहा सेम टू यू एंड फॉर इंटायर पाकिस्तान। जी थैंक यू वेरी मच। तो निहाल भाई, निहाल हाशमी साहब, लगता है कि नवाज शरीफ साहब अपनी गैर मौजूदगी में भी छोटी छोटी कामयाबियां समेट रहे हैं, विच इज गुड फॉर योर पार्टी। तो इस तरीके से है कि आजकल जैसा कि देखा जा रहा है, माशी मुश्किलात की वजह से पीटीआई की गवर्नमेंट थोड़ी मुश्किलात में घिरी हुई है। इन सारी सूरत हाल को देखते हुए पीएमएल ने क्या पॉलिसी मुरतब की है? क्या इलेक्शन फोकस हो रहे हैं? देखिए, मुश्किलात हुकूमत के लिए नहीं है, मुश्किलात पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए, मुश्किलात आप जैसे दोस्तों के लिए जो बैरून मुल्क में भी रह के पाकिस्तान के लिए तरद्दुद करते हैं, तशवीश करते हैं, अफसरदा रहते हैं, दुआएं करते हैं। जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान की, ना उनको बिजली महंगी लेनी पड़ती है, ना उनको पेट्रोल खरीदना पड़ता है, क्योंकि वो तो टैक्स पेयर के जो जेब है उस पर उसका बोझ पड़ता है। अब आपने कहा था हमारी प्लानिंग, तो प्लानिंग मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में जब आए थे तो उन्होंने प्लानिंग नहीं बल्कि एक रोड मैप दिया था, और वो रोड मैप को मैं समझता हूँ इट इज़ फॉर डिकेड्स एंड डिकेड्स एंड डिकेड्स। 50 साल का रोड मैप था, जिसमें ये था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना एम्फसाइज करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, यूनिवर्सिटीज पे करेंगे, हॉस्पिटल खास करके हेल्थ पे, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट है या मेडिकल एजुकेशन है। इसी तरह नौजवानों को हाई टेक में ले जाने के लिए लैपटॉप जैसी हर आम नौजवान को दिया जाए। इसी तरह से चाइना के साथ एनर्जी सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, कॉरिडोर हो, पोर्ट डेवलपमेंट हो, रोड डेवलपमेंट हो, उसको और इंडस्ट्रियल जोन को बेहतर करना, और सबसे बढ़ के अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क से बाहर इस खित्ते में अमन का एक पूरा माहौल क्रिएट करना है, ताकि ये बिजनेस फ्रेंडली और एजुकेशन फ्रेंडली हो, ताकि शरीफ और माने ताकि पीस लविंग लोग, खा वो पाकिस्तान में रहते हो या पाकिस्तान के बाहर जो लोग हैं, वो यहाँ के तिजारत करें। हम अंदरूनी और बैरूनी किसी भी जारहत के लिए हम तैयार नहीं है, ना हम किसी को मैदान देंगे। तो ये एक पूरा प्लान था, और उस प्लान के इनिशियल जो था डेज, जिसमें 3 साल के अंदर मियां साहब ने इन सारी चीज़ों को हासिल किया, अंधेरे से रोशनी में लेके आए पाकिस्तान को, जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी उसको रिवाइव किया गया। तो एक पूरा रोड मैप है हमारे पास। जहां तक रह गया पार्लिमानी सियासत की बात, तो वो भी एक बड़ा क्लियर 2 टोक उन्होंने रोड मैप दिया हुआ है। वो बार बार इसलिए कहते हैं वोट को इज्जत दो, एक फिलॉसफी है पूरी कि जो वोट है क्या आपका, अपना देते हैं, आप अपना हाथ किसी को देते हैं, अपना साथ किसी को देते हैं कि मेरे तरफ से आपको ये इख्तियार हासिल है कि मेरे मुल्क को आप कैसे चलाएं। तो करोड़ों लोग ये बात का इख्तियार देते हैं, और इसीलिए मियां साहब बार बार कहते रहे कि कोई भी गैर जमहूरी फोर्सेस, या आप जिसे इदारे कहते हैं, या कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, कुछ लोग अदालत कहते हैं, कुछ लोग फौज कहते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ महकमे कहते हैं, जिसका जो डोमेन है वो अपने डोमेन में रह के काम करे, ना हम किसी के डोमेन में जाए, ना कोई हमारे डोमेन में आए। और ये एक बड़ा क्लियर पैगाम है। हम सिर्फ वजीर आजम, वजीर, मेंबर पार्लियामेंट या सेनेटर या कोई चीज़ बनने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि हम अपना रिजल्ट देना चाहते हैं अपने मंशूर के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, और वो सोच जो पाकिस्तान को आगे लेके जाए। इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है। लोगों ने हमसे पूछना है, हमें लोगों ने वोट दिया है, हम पे उन्होंने ट्रस्ट किया है, तो लोगों ने हमसे पूछना है। जिस तरह से मैं एक मिसाल दूं, लोगों ने 1947 में बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना पे और मुस्लिम लीग पे ट्रस्ट किया था। उनको ये यकीन कामिल था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो तहरीक चला रहे, जो जलसे कर रहे हैं, जो करारदाद पास कर रहे हैं, वो ख्वाब ताबीर उसका होगा, उसकी ताबीर होगी। तो लोगों का ट्रस्ट था, तभी लोग अपने घर बार छोड़ के हिजरत करके आ गए, तभी लोगों ने अपने घर खोल दिए आने वालों के लिए, तभी लोगों ने
پاکستان کے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ذاتی جیب سے تنخواہیں دی. ان کو امید تھا کہ ہم نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ اس پہ پورا اتریں گے. جن کو ووٹ نہیں دیا گیا ہے نہ ان سے پوچھا جائے گا نہ ان کو جو کام دیا گیا وہ کام کرے. محکمہ جو زراعت ہے وہ زراعت کا کام کرے, جو صحت ہے وہ صحت کا کام کرے, جو ڈیفینڈر ہے وہ بارڈر کو ڈیفینڈ کرنے کا کام کرے, جو پولیس ہے وہ ان لینڈ سیکیورٹی کرے, جو عدالتیں ہیں وہ عام لوگوں کو انصاف دیں, جو بیوروکریسی ہے ان کا کام ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ آپ کو نقشہ دیں, پلان دیں, اس کے مطابق اس کو ایگزیکیوٹ کریں. مگر بدقسمتی سے یہ ہو نہیں رہا ہے. اچھا, اور جب تک یہ ہوگا نہیں. نیال صاحب, یس, آپ کا پوائنٹ آ گیا, ایکسلنٹ, دیٹس اے گڈ سیگوے ٹو مائی نیکسٹ کوسچن, کہ بیسیکلی ابھی میاں صاحب کی جو ہے لندن میں یہ مخدوم احمد سے ملاقات ہوئی ہے, تو who has been an ex governor پنجاب, so آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں and that is going to cause more, let's say کہ is it strengthening the party, اور plus simultaneously جیسا کہ انٹرو میں ہم نے کہا کہ and you are recapping the ground as well. تو آپ کا کیا اوپینین ہے, اور what do you take out from that meeting? Look, it's not extraordinary thing. Basically, every individual has to meet another, and particularly the political people. Each other we are having a terms. We are very much ready to talk to Biden. We are very much ready to talk to Modi. Then why don't a Pakistani politician, and who is very familiar to Mian Nawaz Sharif, as a gesture, as a hospitality, he invited him, and they have discussed the mutual subjects and topics. And obviously it is regarding the Pakistan's welfare, Pakistan's development, Pakistan democracy, Pakistan role of the political parties. So it is a good thing. We are moving on a good direction. بالکل نہیں, وہ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, لیکن اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب بھی لندن میں موجود ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے میاں صاحب سے, اور it can be the game changer? As per my knowledge, during the last visit of Mr. Tareen, he was anxiously waiting for a call from Mr. Nawaz Sharif to have a meeting, but Mr. Nawaz Sharif has declined the same, because we feel that Mr. Tareen is also that one of the mafias, or that one of the exploiters of Pakistan. Very recently he was named that he has raised the price of the sugar, and he was very much involved in sugar scam. So I don't think so Mr. Nawaz Sharif going to welcome Mr. Tareen or this kind of mafia people. تو آپ سمجھتے ہیں he was very much part of problem as well. تو یہ ابھی حالیہ دنوں میں جو چودھری پرویز الہی صاحب سے نواز شریف نے رابطہ کیا 20-22 سالوں کے بعد میں, کیا یہ رابطے بڑھانے کی مہم ہے یا ایسے ہی خیر سگالی کے لیے, جیسا کہ یہ سماجی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے, دونوں طرف, اور یہ ایک دوسرے کے کیمپ میں ایک پیغام بھی ہے کہ سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے, رول آف لا کے لیے, جمہوریت کے لیے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, تو ہمیں یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ دیگر لوگ بھی بہت کچھ سیکھ چکے ہیں کہ غیر جمہوری قوتوں سے زیادہ رابطے نہ رکھیں. آپ کا جو کلاس ہے جمہوری قوتیں, ان کے ساتھ ملیں اور ان کے ساتھ آگے بڑھیں. تو اگر دیر از درست آہست ہو جائے, اگر پرویز الہی صاحب کو بھی احساس ہو کہ پاکستان کو پولیٹیکل فورسز اور ڈیموکریٹک فورسز ہی لے کے آگے بڑھ سکتی ہیں, اور اس میں سب سے بڑے سرخیل محمد نواز شریف صاحب ہیں. بلا شبہ اس خطے میں سب سے سیزنڈ اور سب سے میچیور پولیٹیکل اگر کسی لیڈر کا آپ نام لیں تو وہ محمد نواز شریف صاحب. قاسم صاحب, میں نہال ہاشمی صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ شبر زیدی صاحب کا پچھلے دنوں ایک وہ فیاسکو آیا 2 دن پہلے, اور یہ کہ بڑے کلیئر الفاظ میں انہوں نے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں کہی ہیں جو کہ بڑی الارمنگ ہیں, اور اس کے بعد اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو فالو کیا ہے. پھر یعنی کہ انہوں نے تردید بھی کی ہے, لیکن اوور آل لوگوں کو مہنگائی اور مختلف چیزوں سے جو ہے نا وہ پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کیا ہے. ون, what do you think of کہ موجودہ پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہے, اور موجودہ بزنس انوائرمنٹ کیا ہے, اسپیشلی فار دا بزنس مین آف کراچی, لاہور, اسلام آباد. دیکھیے, I am not an economist, I am a lawyer.
But being a political worker, I do understand one thing very clear. Once upon a time हम अगर किसी गरीब के घर पे या मोहल्ले जाते थे, वो कहते साहब जी बैठ जाओ, 1 मिनट होनी बोतल लेके आया तो चाय लेके आया, और वो 6 आदमी जाते तो 6 आदमियों के लिए वो कोका कोला या फैंटा का बोतल ले आता था जो 5, 7, 10 रुपए का था। आज वो चाय भी हमें इसलिए नहीं पूछ रहा कि चाय की कप जो है वो 30 रुपए की है। इवन वो पानी इसलिए नहीं पूछ रहा है कि पानी की बोतल जो है वो 20 रुपए की छोटी वाली बोतल। तो आप इकोनॉमी ये है कि पाकिस्तान का जो हैव नॉट है, जो सबसे गरीब तबका है, उसके जेब में कोई बचत है या उसके जेब में इस्तात है कि वो किसी आदमी को 1 कप चाय पिला सके? नहीं है। अब आपको कोई पानी भी नहीं पूछता, और हमारी रिवायत है खास करके हमारे देही इलाकों में और छोटे शहरों में और बड़े शहरों में भी रहा है कि लोग अपने मेहमान को खाली हाथ और खाली पेट नहीं जाने देते। मगर अब अक्सर ये होता है कि वो आपसे तवील गुफ्तगू और तवील मुलाकात से एहतजाब करते हैं। और जहाँ तक रह गया इकॉनमी, तो जब इकॉनमी बनाया जाता है उनके लिए जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन जो है 21 करोड़ 50 लाख है, उस 21 करोड़ 50 लाख के घर में आप जाके देखें तो जब 3 वक्त के खाना खाते थे, उन्होंने नाश्ता को स्किप कर दिया, अब वो ब्रंच पे और उसके बाद फिर शाम को जाके खाते हैं। और कुछ लोग तो एक ही वक्त खा लेते हैं और इससे आगे नहीं खा सकते हैं। जिनके घरों में बच्चे रात को बैठ के पढ़ा करते थे, उनके घर में लाइट ऑफ हुई है। दूसरी तरफ अब तो एक और मसला ये आ गया, गैस की तंगी का मसला आ गया है। सर्दी का सीजन है और हमने खुशकिस्मती या बदकिस्मती से बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट को गैस के कनेक्शंस दिए थे कि आप अपना खुद जनरेट करें बिजली और उस पर आगे बढ़ें। उसके बाद एंड ऑफ द डे आप देखा जाता है कि आप जितना भी कह लें कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, गरीब आदमी के जेब से पता चल जाता है कि वो तरक्की कितना कर रहा है। और जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, तो जहाँ पे आए रोज 5 रुपया इनके लिए तो कोई पीनट है। आए रोज अगर 5 रुपया बिजली की कीमत बढ़ाते रहेंगे तो छोटी सनत जो चलाता है वो चाइना के माल से कैसे कम्पीट करेगा? वो श्रीलंका और कोरिया और इंडिया के माल और बांग्लादेश के माल से कैसे कम्पीट करेगा? क्योंकि वहाँ तो ऑलमोस्ट उनको जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, SME जिसे बोलते हैं, वहाँ बहुत ही मार्जिनल प्राइस में दिया जाता है उसको, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, इंडस्ट्री ग्रो कर सके। ठीक है। और जहाँ तक बड़ी इंडस्ट्री है, तो बड़ी इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पा रही है जो उसके कम्पिटिटर्स हैं। तो जब आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, आप एक सिर्फ मार्केट बन के रह जाएंगे, चाइना की या बाहर की चीज़ें इंपोर्ट या स्मगल पे आप जाएंगे। तो इस तरह से तो ट्रेड और कॉमर्स, और फिर सबसे बढ़ के जो तुर्रा है, और मैं अपने तरफ से कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, करप्शन में हम अगर किसी चीज़ में तब्दीली आई हो या ना आई हो, करप्शन में तब्दीली आई, और पाकिस्तान बहुत तेज़ी से करप्शन के मैदान में तरक्की करता जा रहा है। किसी को एहसास नहीं है कि आम लोगों पे क्या बोझ पड़ रहा है। आप कहीं पर भी जाएं, वो आपसे चाय के और पानी का पैसा मांग ही लेता है। पहले सिर्फ पुलिस बदनाम थी, आप महकमा तालीम देख लें, महकमा सेहत देख लें, आप लोकल बॉडीज को देख लें, आप जिस महकमे में जाएं, वर्दी वाले हों या बगैर वर्दी वाले हों, ये सारे करप्शन में यहाँ तक डूबे हुए हैं। ये तो आपको कोई ये तो हमारे खिलाफ साजिश नहीं है ना? ये कोई अमेरिका तो इसकी साजिश नहीं कर रहा कि आप अपने मुल्क के गरीब लोगों से रिश्वत लें। आप हर इदारे में, हर लाइसेंस में, तालीमी असनाद भी अगर आप किसी को दे रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, तो आप रिश्वत मांग रहे हैं। ये तो हम साजिश अपने खिलाफ खुद कर रहे हैं। अच्छा निहाल साहब, एज बीइंग अ लॉयर, मैं थोड़ा सा वो प्रोफेशनल उसकी तरफ लेके आना चाहता हूँ। तो आप समझते हैं कि बेस्ड ऑन करंट जुडिशियल सिस्टम जो अभी हमारे पास है, मौजूद है, उसमें बहुत सारी चीजें जो तारीख पे तारीख की बात है, जो एग्जांपल्स देते हैं एंड कंटिन्यूसली ड्रैगिंग ऑन, के बहुत सारे केसेस बहुत ज्यादा लिंगर ऑन हो जाते हैं लंबे टाइम के लिए। आप समझते हैं हमारे कानून को हमें रिवैम्प करने की जरूरत है? एंड इज देयर अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? और उसमें बिसाइड दैट स्पेसिफिकली ये बार बार पॉइंट आउट होता है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा लोग जो लेट्स से जुडिशियल सिस्टम इज फेवरिंग देम। आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? देखिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह, हर इदारे के लिए, हर आदमी के लिए, फर्द के से लेकर के माशरे, और माशरे से लेके मुल्क, और मुल्क से लेके इंसानियत, पूरे
ریجن سے لے کر کے گلوب کو امپروومنٹ کی بہت ساری چیزوں کی ضرورت رہتی ہے. تو ہماری عدلیہ کو بھی ہے. آج ایک کراچی میں گیس کا دھماکہ ہو گیا, وہاں میں گیا, وہ جو عمارت ہے وہ نالی پہ بنی ہوئی, نالے پہ. تو نالے پہ تو بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. سندھ سیکریٹریٹ بلاک 3 بھی نالے پہ ہی بنا ہوا ہے, بالکل اسی نالے پہ بنا ہوا ہے. مگر گجر نالا اور دیگر جگہوں پہ غریب لوگوں کے نالوں کو, گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے. مگر جہاں پہ ادارے اور گورنمنٹ کے دفاتر ہیں, دیکھیے چیریٹی بگانز ایٹ ہوم. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سب سے پہلے اس رولز کو خود فالو کرے, پالیسی کو خود فالو کرے کہ ہم نالے پہ تو نہیں بنا رہے. تو ہماری عدالتی نظام ایک ڈوبیس ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, جہاں پہ ان کو اپنے ہی ادارے کے ججوں کو انصاف دینے کے لیے حلیہ اور بہانے طلاق. دیکھیے جج ملازم نہیں ہوتا ہے, جج اللہ کے بعد اس کے وہ خلیفہ نائب ہوتا ہے. اس کے پاس ڈیوائن ایک اتھارٹی اللہ نے دے دیا کہ آپ فیصلے صادر فرمائیں. مگر جب ہمارے جج دوسرے اداروں کی طرف, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بے شمار ججز کہہ گئے. بھٹو صاحب کے ججمنٹ کے بعد آ کر کے نسیم حسن شاہ کہتے ہیں کہ مارشل لاء آ جائے اور جنرل آ جائے تو ہماری کیا مجال, ہمیں اپنی نوکری نظر آتی ہے. جب آپ نوکری کرتے ہیں آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جج نہ کہیں, آپ کوئی اور لفظ کہہ دیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں بہت کریکٹر, اصل میں کریکٹر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. قانون ہے موجود, ہمارے پاس کریکٹر نہیں ہے. ہم صرف اپنے لیے زندہ ہیں, اپنے بچوں کے لیے زندہ ہیں. اور اگر کوئی میرے ادارے پہ کہتا ہے تو جتنا بڑا بھی سنگین الزام لگائے, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا ادارہ بہت اچھا ہے. نہیں ادارہ بھائی ادارہ بدنام ہو رہا ہے, اس کی آپ کو فکر ہے. پاکستان بدنام ہو رہا ہے, اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. پاکستان کے لوگ بدنام ہو رہے ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے. بس آپ ہر کوئی اپنے ادارے بچا لیتا ہے. اگر جنرل مشرف اس وقت اس کیپٹن کو دے دیتے اور کہتے یہ ہمارے ادارے کے لیے بدنامی کا باعث ہے, جس نے ڈاکٹر شادیہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, تو آج بلوچستان اس مقام پہ نہ ہوتا, نہ اکبر بگٹی کھڑا ہوتا, نہ آج اتنے ہمارے نوجوانوں کی جان کی ہلاکت ہوتی. ہمارے یہاں فہم و فراست نہیں ہے, اپنے ادارے بچاتے ہیں, پاکستان نہیں بچاتے ہم. پاکستان ایسے نہیں بچتا ہے. پاکستان تب بچتا ہے جب ایک انڈیویجل پاکستانی کی عزت کو, آپ اس کی سوچ کو, اس کی خواہشات کو نہ کچلیں. انصاف امیروں کے لیے نہیں, غریبوں کے لیے بھی ہو. مگر ہمارے یہاں کہاں ہے, ہمارے یہاں غریبوں کے لیے انصاف نہیں ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. بالکل, بیسیکلی there is a lot of room for improvement, especially یس. سپریم کورٹ نے حالیہ دنوں میں ایک فیصلہ دیا, 16,000 ملازمین کو جن کو فارغ کیا گیا تھا, ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا تھا, اور اس فیصلے کو واپس کرنے کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا ہے. تو ٹیکنیکلی کیا سپریم کورٹ اپنے دیے ہوئے ورڈکٹ کو واپس لے سکتی ہے؟ وہ 2 ممبرز بینچ تھا, اور اس کے بعد یہ 5 ممبرز بینچ تھا, جس نے اس کو ایک نئی شکل دی ہے. فلی واپس بھی نہیں لیا, اس میں کچھ خدغن بھی ہے کہ جو لوگ نوکری پہ نہیں آتے تھے, جن کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے, ان کے حوالے سے. اس میں بنیادی طور پہ سپریم کورٹ سے زیادہ دیکھنا چاہیے کہ بھرتی کیسے کی ہے آپ نے. اصل بنیادی کوشچن یہ تھا کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر اس زمانے کی پیپلز پارٹی نے اڈاپٹ نہیں کیا تھا. دیکھیے کہیں پر بھی آپ, اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے, تو آپ کی آمدن اگر 10,000 ہے اور اپنے گھر میں آپ 15 افراد کو ملازم رکھ لیں 1,000 تنخواہ پہ, تو آبویسلی آپ کے بجٹ سے وہ ڈبل ہو جائے گا. ادارے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح پی آئی اے اور سوئی گیس اور بہت سارے ادارے بیٹھ گئے, کیونکہ ان کا جو حجم تھا تنخواہ کا وہ بہت زیادہ تھا, اس کی آمدن سے زیادہ تھا. اس روشنی میں اگر دیکھیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے. مگر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی نے 15 سال سرو کر دیا ہے, اس کے بعد رکھنے والوں کو پکڑے نا بھائی. جو اپوائنٹنگ اتھارٹی اسی طرح جیسے نیسلا ٹاور کا ہے کہ جنہوں نے دے دیا ان کو پرمیشن, اس کو نہیں کہا گیا کچھ. جنہوں نے ان کو لائٹ کے کنیکشن دیے, گیس کے کنیکشن دیے, پانی کے کنیکشن دیے, بلڈنگ بنانے کے نقشے اپروو کیے, وہ اربوں خربوں کھا کے اپنے گھر میں سو رہے ہیں. مگر جو غریب لوگوں نے اس میں وہ سمجھا کہ یہ جینیون ہے, ویریفائڈ ہے, پرمیٹڈ ہے, این او سی کے ساتھ ہے, ان کے پوری ساری زندگی کی جمع پونجی کو, یہ ہے ڈبل اسٹینڈرڈ آف. ایک طرف عمران خان کو آپ 19 لاکھ روپے لے کر کے 300 کینال کو ریگولرائز کرتے ہیں, ایک طرف آپ حیات ریجنسی ہوٹل جس میں عمران خان کے بھی 2 اپارٹمنٹ ہیں, ہمارے جوڈیشری کے بھی ممبران کے بھی وہ ہیں,
اس پہ آپ فائن کر کے ریگولرائز کر دیتے ہیں. کمال اسٹینڈرڈ ہے. ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ نیول کمپلیکس بن گیا نیشنل پارک پہ, اس کو نہیں ہٹا رہے آپ, مگر اگر وہاں پہ کوئی جھگی ہے جو قدیم لوگ بیٹھے ہوئے, اس کو آپ مسمار کر دیتے ہیں. تو ہماری جو ادارے ہیں وہ بھی ہوا کا رخ دیکھ کے کرتے ہیں. وہ غریب کو تو مسمار کرتے ہیں, امیر کو نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نہال ہاشمی صاحب, ایز اے سینیٹر میں آپ سے کچھ ایک سوال کرنا چاہوں گا, اور ایز اے سینیٹر, ناٹ ایز اے لیڈر آف پی ایم ایل این, ایز اے سینیٹر I would like to ask your opinion about it. ابھی ایک ورچوئل سمٹ ہوا جو یو ایس نے کرا, پاکستان نے اس میں شرکت نہیں کی. نمبر 1, اس پہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب کا تو بیان آیا کہ پاکستان نے غلط کیا, لیکن پی ایم ایل این کا کوئی بیان نہیں آیا. نواز شریف صاحب کی پالیسی ایسی رہی ہے کہ وہ سعودی عرب, امریکہ اور انڈیا سے تعلقات ہمیشہ انہوں نے بہتر رکھے. یہ گورنمنٹ جب انہوں نے اب تک ان کو پریزیڈنٹ آف امریکہ نے فون نہیں کیا تھا, اور یہ پہلا موقع تھا کہ یہ ان کے ساتھ کنیکشن میں آتے. نمبر 1 انہوں نے ضائع کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں؟ نمبر 2 انہوں نے مودی کو نام لے کے فاشسٹ کہا, آپ سمجھتے ہیں کیا از اٹ ریورسیبل اور irreversible؟ نمبر 3 سعودی عرب کے حالیہ فیصلوں کی وجہ سے, جو ایم بی ایس نے ابھی حالیہ فیصلے کیے, ان کی وجہ سے پاکستان میں باقاعدہ ٹویٹر ٹرینڈ چل رہے ہیں سعودی عرب کے خلاف. یہ تینوں چیزیں کتنا ڈیمیج کریں گی تینوں کنٹریز کے ساتھ میں تعلقات کو, اور آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, آپ نے میاں نواز شریف کا نام سب سے پہلے لیا ایز اے سینیٹر. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ جو ہمارے پڑوسی, جو ہمارا دین بھی کہتا ہے, اور ایک انٹرنیشنل اوپینین بھی ہے کہ آپ کو وہ ریجن, نیبرہڈ کے ساتھ ساتھ ریجن اگر پیسفل رہے گا تو اس ریجن میں پراسپیرٹی ہوگی. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ 200 سال جنگ لڑنے کے بعد یورپین نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں ایک یونین بنا لینا چاہیے. تو یورپین یونین ایک دن میں نہیں بنایا, تشکیل ہوا ہے, اس کے لیے بہت ٹائم لگا ہے. تو آج یورپین یونین فلورش ہو چکی ہے, ترقی پا رہی ہے. اسی طرح سے میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اپنے ریجن کو پیسفل کریں اور ایک فرینڈلی ماحول دیں اور اپنے ڈسپیوٹ کو سائٹ پہ کر لیں تو سارا خطہ ایک طرف اٹھتا ہے. دوسرا, سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن بہت اچھے, تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اور ہم اپنے, اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن اس کا آرٹیکل 40 بھی کہتا ہے کہ دیر ول بی این اسپیشل ریلیشن اینڈ ٹائی ود دا امہ. اور تیسرا جو رشتہ آپ نے امریکہ کے ساتھ کہا, نہ امریکہ کے ساتھ ہماری بہت دشمنی رہی نہ دوستی رہی. یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ ٹیکنالوجی, ہائی ٹیک کا اور بہت ساری چیزوں کا لیڈر ہے. تو آپ دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر تو نہیں لیتے ہیں, نہ ہم اس سے دشمنی کر رہے ہیں نہ ہم, مگر ہمارے زیادہ کارڈیل ریلیشن جو تھے وہ چائنا کے ساتھ تھے, ریجن کے ساتھ تھے, خطے کے ساتھ تھے. اب جہاں تک رہ گیا یہ جو الفاظ مودی کے بارے میں کہا, مودی کے بارے میں اس سے زیادہ الفاظ کہنے چاہیے, بٹ ناٹ بائی دا پرائم منسٹر. وہ آپ جیسے دوست کہہ سکتے ہیں, وہ تجزیہ کار کہہ سکتے ہیں, وہ کالمسٹ کہہ سکتے ہیں, وہ کامن مین کہہ سکتا ہے, وہ مختلف نقاط کہہ سکتے ہیں. مگر جب آپ کسی اسٹیٹ کے ذمہ دار ہیں اور اسٹیٹس مین کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ہم اثر کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے, بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. ایک ڈپلومیٹک چیز ہے, اس کو اس طرح سے پامال نہیں کرنا چاہیے. ہاں, یہ بہت بڑی غلطی کی ہے کہ امریکہ میں جو بھی کانفرنس ہو رہی تھی ڈیموکریسی اور جمہوریت کے حوالے سے, اس میں جانا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ڈیموکریسی ڈیوبیس ہے اور آپ کا ڈیموکریسی بہت فعال ہے, تو آپ ان کے منہ پہ, ان کے گھر میں, یہی ایک مردانگی اور یہی ایک آنےسٹ آدمی کا کام ہے کہ آپ ہیپوکریٹ نہ بنے. ان کے منہ پہ جا کے کہیں کہ آپ کی یہ نقائص ہے, یہ سسٹم ہے آپ کا. مثلا امریکہ یا مغرب جب کہتا ہے کہ 295C آپ ختم کر دیں, وائی پاکستان از اسلامک ڈیموکریٹک کنٹری, وائی اے مسلم کین بی اے پریزیڈنٹ اونلی, تو یہ آپ امریکہ میں جا کے کہیں کہ وائی یو امپوز یور لا از دیئر دیٹ اونلی کرسچن کین بی اے. آپ کو پتہ ہے جب اوباما کی الیکشن کا موسم آیا تو انہوں نے کہا کہ اوباما جو ہے امریکہ میں پیدا نہیں ہوا تھا, کہیں اور ہوا تھا. اس پہ سرٹیفکیشن دینی پڑی کہ نہیں, اوباما امریکہ میں, بورن ان امریکہ. تو آپ کے بھی کچھ نیشنل انٹرسٹ میں اگر امریکہ قدغن لگا سکتا ہے اور اپنے
کلچر، اپنے سسٹم، اپنے روایت کے مطابق، اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق اگر وہ ڈیموکریسی چلاتا ہے تو ہمیں بھی اجازت ہے. آپ کیوں ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن نہیں کرتے ہیں؟ جب مارشل لا لگا کرتا ہے اس وقت آپ پاکستان کے ساتھ بڑا کارڈیل ریلیشن کرتے ہیں. جب آمریت ہوتی ہے اس وقت آپ بہت یہ کرتے ہیں. اور کس ڈیموکریسی میں کہ آپ ریورنڈ ڈیوس کو پاکستان میں بھیج دیں؟ کس ڈیموکریسی میں یہ الاؤ کرتے ہیں؟ ڈیموکریسی تو یہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے کے فنڈامنٹل رائٹ کا احترام کریں. امریکہ میں کسی کی فنڈامنٹل رائٹ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح نیبر کنٹری جو ہے، یاد گلوب میں رہنے والے ملک، امریکہ افغانستان میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، جہاں پر بھی وہ بمباری کا حق کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ ڈرون کا حق یہ بتایا جائے کہ کس جمہوریت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایگریشن کریں. اور مجھے تعجب ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو سپورٹ نہیں کیا ورنہ اس کو سکسیس ملتا افغانستان میں. What for success? What kind of success? You are an aggrieved. The Afghans never invaded Afghanistan, America. They never invaded. Their troops were never launched to America or US soil. It was US soil and the NATO forces, without permission, without consent of the common citizen of Afghanistan, and the government of Afghanistan, they have launched their offense. Exactly. Who has called you? That's true. No, that's a very good تیسرا point. جو آپ نے آخری بات کی، وہ آخری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر کے ساتھ بڑا کارڈیل ریلیشن رکھنا چاہیے تھا اور رکھنا چاہیے، کیونکہ انسانیت جنگ و جدل سے ایک دوسرے کی خدمت نہیں کر سکتے. آپ ایک دوسرے کی بات کو سنیں، آپ کو پسند نہیں آئے آپ اس پہ عمل پیرا نہ ہو، مگر دوسروں کی جو رائٹ ہے اس کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. Absolutely. نہیں that makes a very important point. لیکن اچھا نیال صاحب جو ہے نا، ایک چیز جو میں تھوڑا سا now bring back to Pakistan system. اس ریسنٹلی ایک جوائنٹ سیشن کے تھرو ہمارے پاس 33 بل 32 یا 33 بل اپروو ہو گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہم نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے پاکستان کے اندر، اور ان بلوں کے بارے میں نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور بینگ اے جوائنٹ سیشن اب وہ سینٹ میں بھی نہیں جائے گا اس لیے کہ دیٹ کوڈ بی آبجیکٹڈ ان سینٹ. تو انہوں نے جوائنٹ سیشن کو they have used it for their own purposes. تو آپ کا کیا اوپینین ہے؟ is that a good precedent? and plus on top of it اس کے لانگ ٹرم امپیکٹس کیا ہوں گے ہمارے پاس ایز اے کنٹری؟ دیکھیے ہمارا ڈیموکریٹک جو ٹریک ریکارڈ ہے بہت کمزور ہے. ویری ریسنٹ پاسٹ میں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے 2 ادارے ایکسپوز ہوئے. ایک جوڈیشری، کس قانون کے تحت 6 مہینے کا ایکسٹینشن دیا تھا آصف سعید کھوسہ صاحب نے؟ کہیں پہ لکھا ہوا قانون میں؟ نہیں ہے. تو آپ نے انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ایک آرڈر پاس کیا. اور کس آئین کے تحت آپ نے ریفر کیا ٹو دا پارلیمنٹ؟ یو آر ناٹ دا ماسٹر آف پارلیمنٹ. آپ نے ایک فورس دیا. اور پھر ہماری کمزوری تھی کہ وداؤٹ ڈیبیٹ آپ نے اس کو رول کو لیگلائز کر دیا اور ایک نیا پریسیڈنٹ دیا کہ کسی آدمی کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پوری پارلیمنٹ کو آپ جمع کر دیں اور ودن 10 منٹس آف ٹائم وداؤٹ ڈسکشن تھرو ہو گیا. اسی طرح سے جو یہ پارلیمنٹ میں حالیہ پارلیمنٹ میں 2018 کی جو پارلیمنٹ ہے، کہتے ہیں کہ کوئی کرنل صاحب اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے جو پارلیمانی ممبرانز ہیں ان کو، اور وہ تھرو کروا لیتے ہیں اور لوگوں کو فون آتے ہیں. تو میاں صاحب یہی تو بات کر رہے ہیں، یہی تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ کسی سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہر کوئی اپنا ڈیبیٹ، اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر اپنا جو ڈومین ہے اس میں رہے. ہم کسی کے ڈومین کو نہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. کوئی جوڈیشری ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے، کوئی پولیس نہ کرے، کوئی بیوروکریسی نہ کرے، کوئی انسٹیٹیوشنز ہمیں نہ کرے. تو یہ ایک ہمارے لیے بدقسمتی ہے ہماری. اور جب غلط طور پہ لوگ اور ایک مافیا ٹائپ کے لوگ جاتے ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو اپنی گردن بچانے کے لیے قوم کی گردن کسی اور کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اپنی گردن بچانے کے لیے جب ان کو فون آتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، کہتا ہے صاحب بتاؤ ہم نے کہاں سائن کرنا، کہاں ہاتھ اٹھا کر کے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے. تو یہی ہوا یہ 35 امینڈمنٹ کے ساتھ. دیٹس اٹ، ویری سمپل. اوکے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ آبجیکشن دیر از این لیگل آپشن انٹو اٹ کہ یو کین گو ٹو دا کورٹ، اور دیر از اے ریورسیبل، ممکن ہے کہ اس کو ہم ریورس کر سکیں ایز اے نیشن؟ بالکل کر سکتے ہیں. جو بھی غلط قانون ہو، کوئی چیز لاسٹ اینڈ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جو
कॉमन मैन के इंटरेस्ट के लिए हो। कौमी कानून जो है वो टेलर डिजाइन नहीं होता है, उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन होती है। मैं लॉ कमेटी में था, हम एक सिर्फ ढूंढ रहे थे कि जो ऑर्फन्स बच्चे हैं या जो इग्नोर्ड बच्चे हैं, जो हैव नॉट्स हैं, जिनको रखा गया था यतीम खाना में, उनको वालिद का नाम कहाँ से दें। तो हमने कुछ 6 महीना कोई 20-22 कमेटी मीटिंग्स की, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, लॉयर्स को बुलाया, हमने एनजीओस को कॉल किए, हमने सऊदी एंड वो नाम देने के हवाले से हमने ओमानी कानून को देखा, कुवैत के ये मजाक नहीं होता कानून बनाना, ये वंस फॉर ऑल बनता है, सबके लिए बनाया जाता है, किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बनाया जाता है। मगर हमारी ये जो पावरफुल फोर्सेस हैं, जो माफियाज हैं, जो भी आप नाम दे दें, जो ग्रुप्स हैं, जो एलीट्स हैं, वो जो है वो अपने मर्जी के कानून साजी करते हैं। हम कहते हैं ना कि हम बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम शायद आज के दौर में, आज एज ऑफ टुडे, उससे भी बदतर है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। यस कासिम। मैं निहाल हाशमी का आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और ये कि आई मीन आई लाइक योर अप्रोच टुवर्ड्स द आंसर्स एंड वेरी इम्प्रेसिव। मुझे कुछ नई चीजें पता लगी हैं एंड मुझे टोटली व्यू पॉइंट मेरा चेंज हुआ है बहुत सारी चीजों पे। इस वक्त सिंध, जहां से आपका ताल्लुक है और कराची शहर में आप रहते हैं, 1 पार्टी प्रोविंस हो गया है। इसमें क्या 18th अमेंडमेंट कितना कसूरवार है कि लोकल बॉडीज यहाँ हो भी नहीं पा रही है, और कराची की डेवलपमेंट पिछले 14 साल से जो है ना वो हर हिसाब से, हर हवाले से रुकी हुई है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है और PMLN का क्या ओपिनियन है? देखिए जी, 18 अमेंडमेंट तो बहुत ही आला चीज है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और यही 18 अमेंडमेंट जो है वो प्रोविंस से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट्स को और डिविजन्स को भी मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इसमें 18 अमेंडमेंट का कोई अमल दखल नहीं। इसमें वो 18 लोग हैं, 18 पीपल, जिनका जो कैरेक्टरलेस लोग हैं, जो उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्पोज नहीं किया। जब अर्बन सेंटर्स में एमक्यूएम रही तो एमक्यूएम ने सिर्फ उन्हीं को अपना समझा जो उनको वोट देते हैं, जो अल्ताफ भाई के नुक्ता नजर को मानते थे, जो उनको लीडर मानते थे, जो एमक्यूएम को मानती थी। तो वो तो इस शहर के बोनाफाइड शहरी समझे जाते थे। इवन जो उर्दू बोलने वाले हैं, जो अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं थे, एमक्यूएम के साथ नहीं थे, उनके इलाकों को ना सड़कें दी जाती थी, ना सड़क की रिपेयर होती थी, ना पानी का लाइन होता था, ना पार्क बेहतर किया जाता था, नहीं। तो स्टेट विद इन स्टेट बहुत सारे थे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी एक नुक्ते पे पहुंची है जो अदर देन सिंधी स्पीकिंग है। वो समझते हैं कि उनको वो मरात, वो हुकूक हासिल नहीं होनी चाहिए। और फिर अबव ऑल क्या चीज है कि जो उनके हुक्मरान हैं, ये ऑब्वियस है, खुले आम है कि वो उनकी यहाँ करप्शन को शायद इबादत समझ के वो करते हैं। वो समझते हैं उनका फंडामेंटल और बोनाफाइड राइट है। वो समझते हैं कि यहाँ हुक्मरानी उनका राइट है। वो समझते हैं जो वोटर है वो उनके पेड है, वो उनके स्लेव से भी नीचे है। वो समझते हैं वी आर नॉट अकाउंटेबल। और जब कभी उनके ऊपर कदगन लगाया जाए तो सिंध कार्ड का नारा ले आते हैं। जब कभी यहाँ पे अर्बन सेंटर में नारा वो कदगन लगाया जाता था तो कहते थे महाजिरों पर जुल्म किया जा रहा है। और तीसरी सबसे अहम चीज है कि जो PMLN और इस तरह की दीगर जमातें थीं, उन्होंने फोकस नहीं किया। उन्होंने ये महसूस किया कि हम अपना इनपुट डालें, अपने पेड़ लगाएं, अपने नर्सरी बनाएं, उसको हम दरख्त बनाएं। तनावर से बेहतर नहीं है कि हम किसी बाग में जाके उसके माली से उसके सारे आम उठा के ले आए। मैंने हम अपने लोगों को मजबूत करने के बजाय एमक्यूएम के साथ एक कलेक्टिव बार्गेनिंग करें, उनके 13, 15, 20 जो भी सीटें वो लेके अपनी हुकूमत बना लें। यही करते रहे। अगर आप अपने पेड़ लगाते, अपने बाग लगाते, तो कम से कम अगर आपके 20 पेड़ भी लगाते तो 5 पेड़ में फल आ चुका होता। आपने ये नहीं किया, आपने दूसरे के बाग को किराए पे ले लिया या उसके सीजन के साथ उसके फल को उठा लिया। आपने अपने पेड़ नहीं लगाए। ये बड़ा जुर्म किया है। हम जो वफाक की बात करते हैं कि जी इससे नाराज हो जाएगी एमक्यूएम, इससे नाराज हो जाएगी, हो जाए भले नाराज, मगर आप वो पेड़ लगाएं जो वफाक की बात करती है, जो जमहूर की बात करती है,
جو سارے صوبوں کو لے کے چلنے کی بات کرتی ہے, سارے اکائیوں کو لے کے بات کرتی ہے, یہ ہم اس میں مجرم ہیں. ہم نے وہ اپنا ان پٹ نہیں ڈالا. میں اپنی پارٹی سے بھی ایک گلہ کرتا رہا ہوں, اور آج پہلی بار آپ سے کر رہا ہوں کہ لاہور میں 13 سیٹ کے لیے میاں نواز شریف بھی ہیں, شہباز شریف بھی ہیں, مریم صاحبہ بھی ہیں, شاہد خاقان بھی ہے, احسن اقبال بھی ہے, سارے لوگ ہیں. مگر کراچی کی 21 سیٹوں کے لیے آپ آئے نا جناب, 21 سیٹ کے لیے کتنے مرکزی لیڈر آئے, کتنے مرکزی لیڈروں نے آ کے یہاں ان پٹ ڈالا, کتنے رات کتنے شب گزارے, نہیں نا. تو جب آپ بتاتے ہیں کہ ہم صبح آئیں گے شام کو جائیں گے, تو اس کے معنی آپ مہمان آتے ہیں. آپ مہمان نہ بنے, آپ یہاں میزبان بنے. یہاں کے شہر کے لوگوں کے مہمان کو مہمان بنائیں اپنا. اس شہر کے رہنے والوں کو کہیں کہ آپ مہمان ہیں ہمارے, ہم اس شہر کی تعمیر کریں گے, ہم اس صوبے کی تعمیر کریں گے. مجھے یاد ہے کہ 1993 میں جب محمد نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ سندھ کے اوپر ایمفسائز کیا تھا, ایک سیلاب آیا جس میں وہ 16-17 بار آئے, تو ہمیں بے شمار سیٹ ملی, ہمارا وزیر اعلیٰ بنا. لوگوں نے آج بھی ایز آف ٹوڈے, کل میں بیٹھا ہوا تھا ملیر بار میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بات تو ہے, نواز شریف کے آنے کے بعد اس صوبے سے ڈاکو راج کا خاتمہ ہوا, اس شہر سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا. جب آپ اپنا ان پٹ ڈالتے ہیں تو آپ کو رزلٹ ملتا ہے. مگر جب آپ اس پہ لے لیں گے, کیا کہتے ہیں, کیا آج کل ایک ہے نا, وہ دے دیتے ہیں ادارے کو کسی اور کو کام کرنے کے لیے اوور ہیڈ پہ, پھر تو کام نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے, یقیناً اس کے ذریعے احساس بیگانگی ختم ہو سکتا تھا جو پی ایم ایل این کا کراچی کے ساتھ میں ہے, جبکہ کراچی کی پارٹیوں کے ہاتھوں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ خود ہی بلیک میل ہوتی رہی کئی مرتبہ. ایک سوال چھوٹا سا میں آپ سے کرنا چاہوں گا, فارن پالیسی تک ہی رہوں گا میں اپنے سوال کے حساب سے. ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل کو جیو اکنامیکل بنانا چاہتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ تر چائنا سے اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں, جبکہ کامران خان صاحب جو کہ اینکر ہیں اور کافی چیزوں میں ایڈوائز کرتے رہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بہت حامی ہیں, انہوں نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک پروگرام میں اپنے ریکارڈنگ کروائی کہ ہمیں اپنے تعلقات کو ری سیٹ کرنا چاہیے, اور چائنا کے ساتھ تعلقات ہمیں مہنگے پڑ رہے ہیں, ہمیں ویسٹ کی طرف واپس جانا چاہیے, کیونکہ جو ان سے قرضے لے جاتے ہیں وہ بہت مہنگے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ دو باتیں ہو رہی ہیں, کانفلکٹ ود ان گورنمنٹ آلریڈی پیدا ہو رہا ہے. تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں, شاہ محمود قریشی صاحب نہ ایک کامیاب پیر ثابت ہوئے, نہ کامیاب اور اچھے بھائی ثابت ہوئے, نہ کامیاب پولیٹیکل ورکر. وہ رولنگ سٹون ہے مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی, وہ امیدوار ہے وزارت عظمیٰ کے, اور وہ بھی کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صرف ایک سوچ لیں, جو مانگنے والا ہاتھ ہوتا ہے نا, وہ کبھی دیتا نہیں ہے, دینے والے ہاتھ اور ہوتے ہیں. یہ اپنے گدی پہ بیٹھ کے مانگتے ہی ہیں, کسی عورت سے کان کے وہ مانگ لیے, جھومر مانگ لیے, کسی سے انگوٹھی لے لیا, آپ نے دیکھا نہیں ان کی. اور ان کا کام نہیں اکانومی پہ بات کرنا. نہ ہم چائنا کی طرف جائیں, نہ ہم مغرب کی طرف جائیں. ہمارا اپنا خطہ, ہمارا اپنا ملک, ہم زراعت میں بھی اللہ کے فضل سے اگر ہم فوکس کریں, خود کفیل ہے. ہمارے پاس بہت اچھے انجینئرز ہیں, بہت اچھے اکانومسٹ ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایک بائنڈنگ فورس ہو, سیمنٹنگ فورس ہو, کوئی ایک فورس ہی کرنے والا لیڈر ہو. نواز شریف میں یہ کوالٹی تھی, اسحاق ڈار صاحب میں یہ کوالٹی تھی. یہ اگر کامیاب وزیر خارجہ ہوتے تو ہم سمجھتے کہ ہاں کامیاب اکانومی کی بھی بات کریں گے. یہ انتہائی ناکام وزیر خارجہ ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ان جیسے دوستوں کو, شاہ محمود جیسے جو لوگ ہیں, وہ ایک سمجھ لیں ہمارے اوپر عذابی ہیں کہ جو گدی نشینی کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, تو وہ پاکستان کے مفاد کو کیسے نہیں بیچیں گے. ان کا انٹرسٹ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ بس وزیر خارجہ بننے رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے وزارت خارجہ میں سب سے زیادہ ان پٹ کس کا ہوتا ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کے بیرون ملک بیٹھے ہیں, آپ بتائیں نا کون. میاں نواز شریف نے کیوں وزیر خارجہ نہیں بنایا تھا؟ خارجہ اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ جن کا کام دفاع کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم خارجہ کریں گے. فارن پالیسی تو ان کی طرف سے ہی بنتی ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے پاکستان میں. اور میرا خیال ہے کیا یہ حلف کی پاسداری ہوتی ہے؟
That's a good point. یہ دوسرے ادارے میں مداخلت ہے آپ کہتے ہیں. اچھا نیال صاحب, I want to bring back to our election system basically. اس پہ بھی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا KPK میں الیکشن ہوا ہے, تو وٹ ایور بہت ساری باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ پیپلز پارٹی از برائبنگ پیپل, اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. PTI is also offering the same thing. تو ویری فرسٹ آف آل پشاور شہر کے اندر بہت ساری ایون چھوٹے چھوٹے کاؤنسلر کی سیٹس تھی جس پہ کہ بیسیکلی PMLN کے کینڈیڈیٹس نہیں تھے, پلس پھر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اسٹل وہاں پہ آپ کے پاس کوئی پراپر ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں. Is there a gap in KPK? آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ اور پلس آن ٹاپ آف دیٹ my second part of the question is کہ جب آپ لوگ جس وقت گورنمنٹ میں تھے, یا لیٹس سے کہ PMLN کی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز ڈیو تھے, لیکن بینگ اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میاں نواز شریف صاحب نے یا پارٹی نے itself وہ ایگزیکیوٹ نہیں کیا, تو آپ اس کو کس طرح سے کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں؟ What's your take on that? میں قائد اعظم کو کوٹ کروں گا. کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ مسٹر جناح, یو آر اے ونڈرفل لائر, وائی یو آر انڈلج ان اے ڈرٹی گیم آف پالیٹکس. انہوں نے کہا if a dirty man do it's a dirty game, that's different. If a wise man do it, it's a noble game. تو جب وہ وائز آدمی تھے تبھی انہوں نے پاکستان بنایا. ہم نے اپنے ملک میں سارے ڈرٹی پیپل کو لا کے چھوڑ دیا ہے. کرکٹ کھیلتے کھیلتے آپ آ کے سیاست میں, مجھے یاد ہے میں کلاس 8 سے فورن کنٹریز کو, فورن ریلیشن کو پڑھتا تھا, ٹریٹیز کو پڑھتا کلاس 8 سے. اٹ واز ایریا آف انٹرسٹ تھا میرا کہ اب جو کینیڈی کے بعد اس کا بھائی رابرٹ ہوگا, رابرٹ کے بعد ایڈورڈ ہوگا, فلانا. میں کلاس 6 میں تھا جب مجھے یاد ہے کہ قذافی نے اوور تھرو کیا, تو ہم پوچھتے تھے گھر میں آ کر کہ کون ہے قذافی, کیسے ہوا, کیا ریلیشن ہے, آئل پروڈیوسنگ کیا چیز ہوتی ہے, ٹریٹیز کیا چیز ہوتی ہے, انویٹ کیسے کرتے ہیں, سوشل انویشن کیسے ہوتا ہے, میڈیا کی طرف سے انویژن کیسے ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید مجھے شاہ محمود قریشی اور اس کی پوری وزارت خارجہ سے زیادہ خارجہ امور کو پتہ ہے. اسی طرح سے جو ہمارے الیکشن کا پروسیس ہے, دیکھیے جب اچھے لوگوں نے ووٹ دیا, لوگ اچھے ہوں, ٹریننگ اچھی ہو, نیت اچھی ہو, تو وہ انگریز اور کانگریس کے منہ سے چیر کے پاکستان کو لے آئے. پاکستان آزاد نہیں ہوا, آزاد ہندوستان ہوا تھا. پاکستان کا تو جنم ہوا تھا. ایک اتنا بڑا ملک ووٹ سے جنم دے دیتے ہیں ہم, مگر اگر لوگ بےمان ہوں. اور یہ بےمانی کیسے آئی؟ ایوب سے شروع ہے. ضیاء الحق نے ایک بڑی زیادتی کی, اس نے نان پارٹی الیکشن کرائی. نان پارٹی میں یہ ہوا کہ آرائی ہو گیا, قریشی ہو گیا, جٹ ہو گیا, سعید. اس نے پاکستان کو تقسیم کر دیا, سینکڑوں حصوں میں تقسیم کیا اس نے. جو جناح صاحب نے جوڑ کے بنگالی اور آسامی اور مدراسی اور تامل ناڈو اور پشتون اور بلوچ, جن کی زبان کلچر روٹی ایک نہیں تھی, ان کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا, تبھی بنا تھا پاکستان. اور ضیاء الحق نے کیا کیا؟ ضیاء الحق نے ان کو بولا تم گجر ہو, تم آرائی ہو, تم رانے ہو, تم جاٹ ہو, تم قریشی ہو, تم شیخ ہو, تم سندھی ہو, تم بلوچ ہو. آپ نے تقسیم کیا, کرپشن ڈال دیا. تو یہ سلسلہ غیر جمہوری قوتوں نے پاکستان میں نافذ کیا. لوگوں کو کہا ہر حال میں آپ نے جیتنا ہے, آپ کے برادری کا آدمی ہر حال میں جیتے, بائی ہک اور بائی کروک, ایون ایٹ دا کاسٹ آف سم ونس لائف. جاؤ جا کے گولی مارو. آپ سوچئے 5 سال کی ٹینیور ہوتی ہے ایک ایمنشپ کی, اور 5 سال کی ٹینیور ہوتی ہے ایک MPA کی, اور اس میں آپ 5 آدمی مار دیتے ہیں حلقے میں. کمال کرتے ہیں. کسی نے اس پہ بیٹھ کے ماتم نہیں کیا, کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ہم اپنے ملک میں کیا خون کی لہریں بڑھا رہے ہیں. ہر الیکشن میں آپ درجنوں لوگوں کی جانوں کی بلی چڑھا دیتے ہیں. اس کے لیے کرانی چاہیے الیکشن کمیشن کو بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کی بھی. اب جہاں تک ہماری پارٹی کا رہ گیا, تو سب سے زیادہ شب خون ہمارے پارٹی پہ مارا گیا, اور ہم مانتے ہیں ہم سے کمزوری ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی سن لے اگر آپ کے پاس وقت ہے. MPA صاحبان جا کے دیکھیے, صوبائی حکومت کنٹرول کرتی, وہ وزیر اعلیٰ کو کہتے تھے سر ساڑی کی عزت ہی کوئی نہیں, اتنے تو چیئرمین بیٹھا ہے, ناظم بیٹھا ہے, نائب ناظم بیٹھا ہے, وہ فیتے کاٹ رہے ہیں. اس دن نہ پلیٹ لگ رہا ہے جی, روڈ بنا دیا, گٹر کا ڈھکن لگا دیا. اب تو گٹر کے ڈھکن لگانے پہ بھی نیم پلیٹ لگاتے ہیں. یہ نیم پلیٹ کا کلچر ختم ہونا چاہیے. میرے یا کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہوتا کہ ہم جا کے اپنے نام کا نیم پلیٹ لگائیں. نیم پلیٹ بہت زیادہ لگانا ہے تو اس
اس علاقے کے جو پرنسپل ہے اسکول اور کالج کے, ان کے نام کا لگا ہے کہ یہاں پہ اچھے طالب علم انہوں نے پیدا کیے اس استاد نے. ایم پی اے اور کاؤنسلر کے باپ کا تو نہیں ہے, یہ ایم این اے کے, یہ وزیر کے یا وزیر اعظم کے باپ کا ہے. ہمارے پیسے سے بنا ہے وہ روڈ, وہ کالج, وہ یونیورسٹی کے ہمارے نام لگے. یہ کلچر ہمارے ایم پی ایز حضرات نے کہا جی کہ لوکل باڈیز کمزور ہونا چاہیے, پھر ہم کدھر جائیں گے؟ اگر لوگ بلدیہ سے اپنی سڑکیں, اپنی روڈ, اپنی سیوریج یہ بنائیں گے تو سارا کی کام, ارے بھائی تمہارا کام ہے قانون سازی کرنا, وہ قانون سازی چھوڑ کر کے وہ والا کام کریں, سیوریج کا کام جا کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور قوم نے ان کو بنایا ممبر پارلیمنٹ, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سینیٹری انسپیکٹر بننے کو تیار ہیں. جو ایم پی اے اگر کہیں پہ سیوریج لائن ڈلوا رہا ہے تو وہ سینیٹری انسپیکٹر کا کام کر رہا ہے. That's true. That is true. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی it's more of a, you know, there is a pretty much every party, ہر پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا, اور on top of that, you know, کہ ہمارا سسٹم اسی وجہ سے کنٹینیوس ڈاؤن دا ڈرین جا رہا ہے یا ڈکلائننگ کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں بلدیات کے ناکام ہونے کی وجہ جو ہے وہ ہمارے ایم پی ایز ہیں, ہمارے ایم این ایز ہیں, جو کہتے ہیں جی آپ کے سر, آپ وزیر اعظم صاحب, ہمارے آپ پہ ضلع کاؤنسل کے چیئرمین کے نام پہ ہے, یو سی کے چیئرمین کے نام کی ہے, لوگ ہمیں سلام نہیں ٹھوکتے, ان کو سلام ٹھوکتے ہیں. بھائی سلام ٹھکوایا نہیں جاتا ہے. آپ اگر اچھی کام کریں گے, لوگوں کو آپ خود سلام کریں گے تو لوگ آپ کو ضرور سلام کریں گے. مگر یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کرنا دوسروں کا فرض ہے اور ریسیو کرنا ہمارا رائٹ ہے. ہم بالکل دنیا سے عجیب مخلوق ہیں ہم لوگ. ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے سلام کریں, آپ پہ سلام کیے اور جواب بھی دیں, وہ آپ کا فرض ہے جواب دینا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جو لوکل باڈیز کمزور ہوئی ہے اس کی وجہ ہماری صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں, وہ اپنے لیڈر کو پرووک کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے رکھنا ہے اپنی وزارت اور اپنی چودراہٹ تو آپ صوبائی جو ممبر ہیں ان کو امپاورڈ کریں, صوبائی حکومت کو امپاورڈ کریں اور لوکل باڈیز کو کمزور رہنے دیں. بہت اہم بات بتائی آپ نے, بہت اہم بات بتائی. I'm glad to hear. اچھا نیال ہاشمی صاحب, ایک چھوٹا سوال یہاں کرنا چاہوں گا. نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں اگر الیکشن آ جاتے ہیں جلدی تو آپ کا پی ایم کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ کیا شہباز شریف صاحب ہوں گے؟ اس کی 3 ریزنز ہیں جو میں نے سنی ہے. نمبر 1, خاقان عباسی صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ شہباز شریف صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے. خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی بات کہی لگ بھگ. نمبر 3, آج کل پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے ان کی بیل کینسل کی جائے. تو اگر شہباز شریف صاحب کی بیل کینسل ہو جاتی ہے, ان کے اوپر چارجز دوبارہ آ جاتے ہیں اور وہ بھی کینڈیڈیٹ نہیں رہ پاتے, تو تھرڈ آپشن آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں میڈیا کے کچھ بڑے اسمارٹ اینکرز نے ڈائریکٹ سوال نہیں کیا, انڈائریکٹ سوال سے یہ بات اخذ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. جمہوریت میں کوئی فرد واحد کی کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے. آپ کی پارٹیز میں, ہر پارٹی میں ایک سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے, اس سے مشاورت کی جاتی ہے, ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان صاحب ہوں یا احسن اقبال صاحب ہوں یا جو بھی صاحب ہیں, یا کیا نام ہے خواجہ صاحب ہوں, پارٹی اس بات کے نہ مجھے پرمیشن ہے نہ کسی کو پرمیشن ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کسی قسم کی. الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب اللہ ان کو صحت دے, دراز عمر کرے, یہ ووٹ ان کے محرون منت ہے. لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, ان کے کام کو ووٹ دیتے ہیں, ان کی سوچ کو ووٹ دیتے ہیں, ان کے کردار کو ووٹ دیتے ہیں, ان کی دلیری اور ان کی جرت کو ووٹ دیتے ہیں, اور ان کی جو کمیٹی ہے ان کو امپاورڈ کرتی ہے. وہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہو, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہو, وہ یہ فیصلہ کرے گی. جب چاند چڑھے گا دنیا دیکھے گی. بات یہ ہے کہ جب ہم جیتیں گے تو ہمارا ہر ممبر جو ہے وہ اس کا اہل ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ ہماری کمیٹی کرے گی اور میاں نواز شریف صاحب کریں گے. یہ مجھے اس بات کا نہ اختیار ہے نہ ڈومین ہے. یہ پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کہ آپ نے اگر کسی کو نومینیٹ بھی کر دیا سب ایکس وائی زی کو, اور وہ اپنا الیکشن اگر لوز کر جاتا ہے تو پھر آپ کی پارٹی کی سرکٹی ہوگی, ہے نا. آپ کا وہ کینڈیڈیٹ بڑے زور لگا کے اس کو ہرا دیتے ہیں تو ہیڈ لیس پارٹی ہوگی کیا؟ نہیں, ہیڈ لیس پارٹی نہیں ہوگی. فرد امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ آپ کا منشور ہے.
امپورٹنٹ آپ کا عزم ہے, آپ کا کردار ہے. اور اگر آپ کے پاس, میں آپ کو بتاؤں کہ جب زار کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو جو لیڈر تھے ان کا قتل ہو گیا, تو نئے لیڈر کا جب انتخاب ہونے لگا تو سب نے کہا کہ لیڈر میں کیا خوبی ہونی چاہیے. کسی نے کہا وائز ہو, کسی نے کہا بہت اچھی گفتگو کرتے ہوں, کسی نے کہا قصور نہ ہو, کسی ہر کسی نے اپنے تحت کہا. ایک نوجوان وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا لیڈر میں صرف ایک کوالٹی ہونی چاہیے, لیڈر کو دلیر ہونا چاہیے. باقی اچھے اکانومسٹ, اچھے ایڈوائزرز, اچھے قانون دان, اچھے معیشت دان, وہ تو آپ ان کے ساتھ پاس لا سکتے ہیں, ان کو ایڈوائزر رکھ سکتے ہیں, مگر اگر لیڈر دلیر نہ ہوا تو آگے نہیں. اس شخص کا نام تھا امام شامل. تو لوگوں نے کہا کہ انہی کو بناؤ, اور وہ ایک ایسی تحریک لے کے چلے تھے چچنیا میں اور وہ داغستان کے علاقے میں. تو لیڈر کو دلیر ہونا چاہیے, اور میاں محمد نواز شریف ایک دلیر آدمی ہے. باقی ایک کوشچن میں کرنا چاہوں گا. جی جی کوشچن میرا یہ ہے, جی میں کوشچن جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ازیوم کریں کہ آپ ایسا قانون دان, میں آپ سے ایک کوشچن کر رہا ہوں کہ آپ ازیوم کریں کہ پاکستان کو اسموتھ سیلنگ اور اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے آپ کو موقع ملے کہ پاکستان کے قانون میں جو بھی کمیاں چلیں, یو وڈ پریزنٹ اے بل. اس بل کے کانٹینٹس اور اس میں کیا کیا سیلینٹ فیچرز ہونے چاہیے جس سے پاکستان کے قانون میں وہ بہتری آئے جو موجودہ دور میں. دیکھ, تو ایک تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہو اس میں دو چیز بہت امپورٹنٹ ہو, اس کی آنیسٹی اور اس کی دین کے حوالے سے ہیومن رائٹ کا ایک پورا پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کی بنیادی حقوق کیا ہیں. اگر مجھے آپ کے بنیادی حقوق کا پتہ ہے تو میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. دوسری چیز, ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک سیکشن ہے سی پی سی کا, اس کو کہتے ہیں 151. کوئی بھی کیس اگر مدفون بھی ہو گیا نا تو 151 لگا کر کے آپ اس کو پھر زندہ کر دیں. تو ایک ٹائم فریم کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹریننگ بہت, اور سزا اور جزا جو ہے یہ بہت ہی پرومپٹ ہونا چاہیے, اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہو. اب نیب کا لا آپ لے لینا, نیب کا لا ہے کہ آپ 30 ڈیز کے اندر کنکلوڈ کریں, مگر 30 ڈیز میں تو چلان اور ریفرنس نہیں جمع ہوتا ہے. ریفرنس 2 سال بعد جمع ہوتا ہے, ریفرنس کو جمع ہونے میں 2 سال لگتے ہیں. تو جہاں آپ ایک دیکھیے, آپ پارشلی قانون کو امپوز نہ کریں اس ملک میں کہ میرے پسند کا قانون ہے تو امپوز ہوگا اور میرے پسند کو نہیں, مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے. آپ کو ان ٹوٹو انٹائر کانسٹیٹیوشن کو اور لا سسٹم کو امپوز کرنا پڑے گا. اگر آپ 30 روز میں ریفرنس نہیں جمع کر سکتے تو اس آدمی کو برخاست کر دیں, برطرف کر دیں, پروسیکیوٹ کریں, کہ باوجود اس کے کہ آپ کو تمام وسائل, تمام آتھارٹی دی گئی, اس میں بھی آپ فیل ہو گئے. تو پھر اگر آپ 30 دن میں فیل ہو گئے تمام آتھارٹی کے باوجود, تو آپ 3 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو کرمنل کیسز ہیں, اب وہ کل میں پڑھ رہا تھا نور مقدم کے کیس میں, آپ دیکھیے جی, میں ایسے بھی ایک کیس چلایا تھا میں نے جس میں ایک جج تھے عبد الحمید ابڑو صاحب, انہوں نے 4 دن میں کیس ختم کر دیا تھا. 1 دن میں ہم نے 18 گواہ چلا دیے تھے. انہوں نے کہا آج ہی چلیں, ابھی چل کے سائٹ کو انسپیکشن کرتے ہیں ہم. تو آپ ایک ٹائم فریم دیں, اس ٹائم فریم کے اندر آپ ختم کریں. آپ یہ ہو نہیں سکتا ہے. آپ کے ملک میں کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ جو انکم ٹیکس ایکٹ ہے اس کے تحت ہے کہ آپ 5 سال کا جو کہ پہلے کا جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ فائنل ہو جاتا ہے, کلوز ہو جاتا ہے. مگر نواز شریف کے کیس میں کیا ہوا, انہوں نے کہا جناب شریف صاحب کے بھی وہ پراپرٹیز کا ڈاکومنٹ لا کے دکھائیں جو انہوں نے 1937 میں لیا تھا. تو اگر آپ نے قانون کو موم کی ناک سمجھ کے جیسے چاہیں جدھر چاہیں موڑے, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. قانون سب کے لیے ہوگا. آپ کے ملک میں کیا قانون تھا جب جسٹس وقار سیٹھ نے مشرف صاحب کو سزا دی تو بڑے بڑے آ کے چیخنے لگے, لال پیلے ہو گئے, او ہو آدمی چیخ. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر سکتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو مشرف کی اس کی ہوگی.
मुशर्रफ की इस खेत की मूली है, अगर नहीं, आप एक स्ट्रीट लाइट तोड़ देते हैं तो आपको कैद हो सकती है। तो यहिया को आपने मुल्क तोड़ने पे 21 तोपों की सलामी किस बात की थी? हम कोई नेशन है? very जब true. अच्छा, हम एक Nihal साहब, नेशन I के want तौर पर जब तक अपना एहतसाब नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली नहीं, दैट मेक्स सेंस। अगेन एहतसाब की आपने बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है एक चीज जो मैं कई दफा इसलिए कि हम बैठे हुए हैं यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड डेमोक्रेटिक सेटअप कह लें यहाँ पे कनाडा से, तो मैं समझता हूँ आपके ख्याल में ये 5 साल का जो टाइम लाइन है हमारे पास, चाहे वो नेशनल असेंबली का हो चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली का हो, इज इट वे टू लॉन्ग? प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट बात ये कि ये जो एमपी एमएनएस बन के आते हैं, इनके लिए कोई हमारे पास आपके ख्याल में कानून होना चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए कि भाई what is their accountability, कि what they have done in last 5 years or let's say 4 years, कि अगर let's say कि आप समझते हैं कि ये एक मुनासिब या it's a too long system, इसलिए कि पूरी दुनिया में अब ये 5 साल का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है? देखिए जी, 5 साल हमारे मुल्क में इसलिए है कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क है। पहले हम समझते हैं चीज़ों को, जो बिगाड़ होती है इसको 6 महीने में समझते हैं, फिर अगले 6 महीने में हम प्लान करते हैं, फिर हमारी एक्निक का अप्रूवल होता है, मुख्तलिफ इदारों से अप्रूवल होते 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 जब हम संग बुनियाद रखते हैं और जब वो कंप्लीशन की तरफ आ रहा होता है तो पता चला हमारा टेन्योर ही खत्म हो गया है। तो इसलिए रखा गया मैक्सिमम, अगर आप उसको मिनिमाइज करना चाहे तो 4 साल से कम तो कहीं भी नहीं है दुनिया में। तो एक देखिए, आपको बड़ा विजनरी होता है। हुकूमत चलाना लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी खारजा में भी है, दाखिला में भी है, हर चीज में आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी करनी होती है। एक तो ये चीज एहतसाब जरूर कर रहे हैं उस एमपीए का और एमएनए का, मगर कोई इदारा नहीं, अवाम। उनके हाथ, एमपी और एमएनए के हाथ में नहीं होता है डेवलपमेंट, वो उस जिस पार्टी के हुकूमत होते हैं उसका हाथ में होता है। आप वजीर का एहतसाब करें, वजीर आजम का एहतसाब करें, पार्टी लीडर का करें, और ये जो एहतसाब है ना, जितना खतरनाक एहतसाब अवाम करती है उससे खतरनाक कोई नहीं होता है। इनके लिए देखिए, मुशर्रफ ने एक बड़े घटिया काम किया था। उन्होंने ये कहा कि जो ग्रेजुएट नहीं है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस मुल्क में आप मुझे बताएं कि अनपढ़ लोगों ने इस मुल्क को कितना लूटा या पढ़े लिखों ने? जितना इस मुल्क को पढ़े लिखों ने लूटा है ना, अनपढ़ ने नहीं लूटा। और अनपढ़ लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बना दिया था, इंग्लिश नहीं बोलते थे वो। और विजन और विजडम होने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। इस मुल्क में बड़े बड़े शायर और अदीब और साइंटिस्ट, वो कोई ग्रेजुएट नहीं थे। नहीं यार, बहुत अच्छा पॉइंट, बिल्कुल नहीं, दैट मेक्स सेंस, बहुत अच्छा पॉइंट। इनफैक्ट अवाम की जो एहतसाब वाली बात की, तो मेरे ख्याल है बलूचिस्तान में उसके हमने रिफ्लेक्सेस देखे हैं कि बलूचिस्तान में जो चेंज आया रिसेंटली, तो शायद मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ पॉलिटिकल और कुछ अवामी इन्फ्लुएंस भी था कि ठीक है, और करंट जो सिचुएशन है बलूचिस्तान की, स्पेशली गवादर के हवाले से, और इसको मैं 3 सेगमेंट में ब्रेक करना चाहता हूँ। पहले तो ये पॉलिटिकल चेंज जो बेसिकली वज़ीर-ए-आला जो चेंज हुए हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट ये सीपैक की प्रोग्रेस, एंड ऑन दैट ये एहतजाज हो रहा है। इन 3 चीजों को आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन। देखिए, वज़ीर-ए-आला के जो चेंज हुआ है वो डिजाइन चेंज नजर आया मुझे। 2 इदारों की लड़ाई थी, एक इदारे ने कहा यह हमारा आदमी आएगा। जो वज़ीर-ए-आला आज हैं वो 550 वोट लेके बने थे। क्या एक ऐसा शख्स उस सूबे का रूए रवा हो सकता है जिसने 1000 वोट भी ना लिया हो? मगर वो लोगों के मंजूर नजर थे। जब आप लोगों के मंजूर नजर होते हैं तो अवाम के लिए आप नहीं करते हैं, आप उनको खुशनुदी हासिल करते हैं जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। नंबर 2, जो सीपैक मंसूबा है वो इसलिए सुस्त और कमजोर हो गया है कि हमारी हुकूमत ने सीपैक को, मौजूदा हुकूमत ने बहुत बुरा भला गाली दिया। इनके वजीरों ने कहा, इनके हर वजीर ने कहा, इवन प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा बड़ी करप्शन हुई। तो उस वजह से वो इन पे ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट डेफिसिट है। तीसरी, जो पैगाम ग्वादर के लोगों ने हमें दिया है, मैं कई वक्त में सोचता था कि हमने ठेका लिया हुआ है, पाकिस्तान के अवाम के अपने लिए नहीं उठेंगे? क्यों नहीं उठते? उनकी बिजली महंगी की जाती, क्यों नहीं उठते? उनको 30 रुपए का आटा 70 रुपए में दिया था, क्यों नहीं उठते हैं? उनके बच्चों के तालीम के मौके खत्म होते, क्यों नहीं उठते? अरे हमने कोई ठेका लिया हुआ है यार, ये मुल्क मेरा जितना है आपका भी उतना ही है। अवाम को उठना पड़ेगा। आप इसको किसी को वो सेल आउट नहीं कर सकते कि आप हमारी नुमाइंदगी करें।
عوام جس دن 10 لاکھ نکل جائے گی سارے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے, سیاستدان بھی ٹھیک ہو جائیں گے, بیوروکریٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی. عوام کو نکلنا ہوگا آپ کے حق کے لیے. آپ دیکھیں یورپ میں, آپ کے کینیڈا میں ہی کہ جنگ ہو رہی ہے شام میں اور عراق میں, جینوسائیڈ ہو رہا ہے, مگر لوگ نکل رہے ہیں یورپ اور امریکہ اور کینیڈا کے. آپ نے دیکھا بلیک لائف میٹر ایک شخص نے شروع کیا اور اس میں کیا بلیک تھا, کیا وائٹ تھا, کیا کلر تھا, سب نکل آئے. اور پھر امریکہ سے کراس ہوتے ہوئے آپ کے کینیڈا میں آئے اور امریکن کانٹیننٹ سے کراس کرتے ہوئے یورپ میں آ گئی, یورپ سے ایشیا میں آ گئی. ایک فرق کی پر جب عوامی ریلا اور اجتماع ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے ریاست اور مافیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. مگر پاکستانی عوام, ان کا ملک ٹوٹ گیا, نکلے نہیں باہر. مجھے گلا ہے پاکستانی عوام سے بھی. بالکل آپ نکلتے ہیں اپنے مسلک کے لیے, نکلے نا اپنے ملک کے لیے. بڑا زیادہ فرق نہیں مسلک میں اور ملک میں. آپ کا ملک آپ کو عزت دیتا ہے, آپ کے بچوں کا مستقبل بناتا ہے. نکلے اپنے ملک کے لیے, بچائیں اپنے ملک کو, بہتر کریں اپنے ملک کو. اگر آپ کا ملک بہتر ہوگا آپ کا مسلک بھی بہتر ہوگا. نہال ہاشمی صاحب, اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے نا ابھی ریسنٹلی جو ہے نا ووٹنگ رائٹس ملے ہیں, اور یہ کہ اس کا بل بھی اپروو ہوا ہے سپوزڈلی. جو ہم نے وہ دیکھا ہے, اس کو جس طرح سے بھی عمل میں لاتے ہیں ایک الگ بات ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, اینڈ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ؟ آپ کے خیال سے میں جس علاقے میں رہتا ہوں, آپ جانتے ہیں مجھے, آپ میرے کریکٹر کو, میرے فیملی کے کریکٹر کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے, بالکل نہیں جانتے. آپ آپ مجھے اگر ووٹ کر رہے ہیں تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. میں آپ کے مسائل حل نہیں کروں گا کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں, آپ کینیڈا میں رہتے ہیں. وائی شوڈ آئی گو اینڈ ہیلپ یو آؤٹ اینڈ مائی ڈومین از ناٹ یور کینیڈا. How can I exercise my right, my power, being a member parliament? I can't dictate the Canadian government can provide this. No, I can't. They will say, who are you? مگر ایک چیز ہو سکتا ہے, وہ آپ جب کینیڈا سے اپنے ایک آدمی منتخب کرتے ہیں, لیٹ سپوز آپ کو لوگ چوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں کینیڈا میں یا امریکہ میں یا جو امریکن سب کانٹیننٹ ہے وہاں پہ. آپ پاکستان سے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, یہاں کے دیگر اپنے جو کینیڈا میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے مسائل بیان کرتے ہیں کہ ان کے مکان قبضے ہو جاتے ہیں, ان کے پلاٹ قبضے ہو جاتے ہیں, ان کو این کیپ نہیں ملتا ہے, ان کے ویزے میں یہ ایشو ہے, ان کے بچوں کے ایجوکیشن میں. تو ہماری پارلیمنٹ پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ اس ملک میں ان کی جو جائیداد ہے, ان کی جو لیگیسی ہے, اس کو ڈسٹرب کریں. آپ نمائندگی کر سکتے ہیں, میں نہیں, مجھے نہیں معلوم آپ کی ایشوز. تو ہم یہ چاہتے ہیں پی ایم ایل این کہ آپ 5-6 ہم نے مثلاً ایک مڈل ایسٹ کا ایک کانسٹیٹوئنسی بنائے کہ جو مڈل ایسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے ایشوز اور ہیں, ان کا اقامہ کا ایشو ہے, ان کے جو کفیل ہیں ان کے ساتھ ایشو ہے, ان کے لیبر ایشوز ہیں, ان کو اکوموڈیشن کا ایشوز ہے, ان کے آنر کے ایشوز ہے. دے آر ناٹ نیشنلز. اوکے, آپ کا ایشو اور ہے, آپ کا ایشو ہے یو آر نیشنل, کینیڈین نیشنل, مگر آپ کی ایشو ہے آپ کی جائیداد, آپ کے بھائی بہن, آپ کے بزرگ ماں باپ, آپ کے جو پنجاب میں یا سرحد میں یا سندھ میں آپ کی جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, آپ کا جو کاروبار ہے, آپ کا جو دکان ہے, آپ کی جو فیکٹری ہے, اس کے پروٹیکٹ کرنا, اس کو لک آفٹر کرنا. یا اگر کینیڈا میں یا کینیڈین گورنمنٹ یا اس کی کوئی ایک حصہ آپ کے کسی رائٹ کو ڈپرائیو کر رہی ہے تو آپ کا نمائندہ ہم سے کہے کہ ہم کینیڈا کی گورنمنٹ سے کہے اپنے فارن آفس کے لیول پہ کہ جناب اس ایشو کو آپ ہینڈل کریں, یہ ہیومن رائٹ کا ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ کا ہے, یہ یونیورسل رائٹ کا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں بھائی آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, آپ کے مسائل کیا ہیں, مجھے تھوڑی معلوم کہ آپ کے گھر میں جو ہیٹنگ سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں. یہ تو آپ ٹورنٹو میں یا جو آپ کا میونخ ہے یا جو بھی آپ کو آنٹریو شہر ہے اس کے میونسپل کارپوریشن کو پتا ہوگا کہ آپ کے یہاں کیا آپ کا مسئلہ کیا ہے. نہال ہاشمی بینگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو, میں تو شاید کبھی آپ کو وزٹ بھی نہیں کیا ہو, تو میں آپ کو وزٹ نہیں کر رہا. آپ کو جو آدمی وزٹ کرتا ہے وہ آ کے ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے, یہ
नहीं, that makes sense. That's a very good point. अच्छा निहाल भाई, वक्त की कमी की वजह से मैं I would ask the last question. तो ये बेसिकली जो ये सिंध का हमारा नया जो बिल है जो ये सिंध असेंबली में पास हुआ है, how do you see this, कि going forward, इसलिए कि ये कहीं हम are we going to repeat the history again, और जो जितनी heated discussions हो रही हैं इस वक्त political parties के दरमियान और different leaderships के दरमियान, कि how do you see this, कि People's Party is leading this thing and MQM, PSP और Muslim League Noon and everybody is against it. तो आप क्या समझते हैं, what is the solution to this problem, और क्या हम इसमें पाकिस्तान बनने से पहले के इदारे भी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए, जो कराची मेट्रोपॉलिटन के। शुक्र करें अब तक ये इशू जो है वो पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी है। अगर ये इशू और वर्स्ट हो गया तो ये सिंधी वर्सेस नॉन सिंधी हो जाएगा, सिंधी स्पीकिंग वर्सेस नॉन सिंधी स्पीकिंग, जो सदियों से यहाँ पे आबाद है, तो फिर ये एक सिविल वॉर की तरफ जाएगा। मैं ये कहता हूँ जो इख्तियार वजीर आला को है, क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली है और इलेक्टेड मेंबर ऑफ कैबिनेट है, तो वही इख्तियार मेयर को भी होना चाहिए और चेयरमैन को भी होना चाहिए। अगर आप वोट से आए हैं तो वो मेयर भी और वो चेयरमैन भी वोट से आया है, वो कोई आसमान से पैराशूट से नहीं उतरा है, उसको भी वही राइट वही हुकूक होनी चाहिए। आप यहाँ पे हॉस्पिटल्स और दीगर इदारे अपने कब्जे में लेना चाहिए। आप पहले ये बताएं ना कि आपके सिंध के जो मौजूदा हॉस्पिटल्स हैं उसको आप कितने ऐसे तरीके से चला रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं। यहाँ पे कुत्ते काटे की दवाई नहीं है, यहाँ पे स्नैक बाइट की दवाई नहीं है। तो जब आप थर या जो भी रिमोट एरियाज के सिंध के अजला हैं, जो बेसिक हेल्थ सेंटर है, रूरल हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे अगर मशीन है तो ऑपरेटर घर बैठ के तनख्वाह लेता है, और अगर ऑपरेटर है तो मशीन नहीं है। आप अर्बन सेंटर्स जहाँ है इसको आप कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं? या तो ये है कि आप अपने सियासी कारकुनों को यहाँ भर्ती करेंगे, आप यहाँ पे टीचर्स के नाम पे, सपोर्टिंग स्टाफ के नाम पे आप यहाँ पे अपने पार्टी के चुनिंदा लोग भर्ती करेंगे, आप रूरल एरिया से लेके आएंगे। जैसे अभी ट्रैफिक पुलिस में और सिंध हाई कोर्ट में देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली भी और लीगली भी 1 से 14 ग्रेड तक लोकल आदमी की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। लियारी के बलोच आज पूछते हैं कि हम बलोच नहीं है, हम सिंध के नहीं रहने वाले। आज मलीर के बलोच और सिंधी पूछते हैं कि भाई वाई फ्रॉम दादू, वाई फ्रॉम गोटकी, हम भी आओ सही सिंधी आए, मगर कराची को एक टैग कर दिया है इन्होंने, ब्रांड कर दिया है, हैदराबाद को ब्रांड कर दिया है, शक्कर को ब्रांड कर दिया है कि इट इज नॉन अर्बन जो सेंटर्स हैं वो नॉन सिंधी स्पीकिंग है। तो भाई उसमें उस नौजवान की क्या गलती है? उसके दादा यहाँ आए थे, बाप यहीं जमा, वो भी यही है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। इससे तो सिविल वॉर की तरफ वी आर हेडिंग। तो ये एक बड़ा खतरनाक बिल है, इससे सेट असाइड करना पड़ेगा। जो वजीर आला साहब देखिए ना, हमारा दीन भी कहता है और यूनिवर्सल लॉ भी कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, आर्टिकल 25 कहता है इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स तो हमें दिए नहीं है। आप अगर जो वजीर आजम के पास इख्तियार है वही इख्तियार वजीर आला भी रखता है ना। यहाँ तक के वो रिसीव करने भी नहीं जाता है, और यहाँ तक के हमारे यहाँ तो कॉर्डियल रिलेशन नहीं है कि इमरान खान आते हैं तो मुराद अली शाह नहीं होते हैं। इसको भी खत्म होना चाहिए और मेयर को बाइख्तियार बनाया जाए। वजीरों का काम नहीं होता, वजीर का काम होता है महकमों को सुपरवाइज करना, तख्तियां लगाना काम नहीं होता है। जो इख्तियारात मुराद अली शाह साहब के पास है वही इख्तियारात मेयर को भी होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ा फसाद होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत साहब, और इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, और आज आप पहली दफा पाकिस्तान की राय पे जो है ना आपने हमारे साथ सेशन किया। वी थैंक यू वेरी मच एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग मोर इंटरेस्टिंग डिबेट्स विद यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।